ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد आगे वाले पे रखा के बीच बीच में करता मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर चल रहे रोज मेरे सर के ताज बड़े बड़े अकाबरीन मौजूद हैं जिनमें हम सब के बड़े हज़रत अक़दस क़ारी वलीउल्लाह साहब दामल्लाहु ज़िल्लकुमुल आलिया जो एक बहुत बड़े क़ारी कुरान भी हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए और भी बहुत सारे शुआरा हमारे क़ारी मोहम्मद हाशिम साहब भी तशरीफ़ लाए और हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद ताहिर साहब दामल्लाहु ज़िल्लकुमुल आलिया ने इस प्रोग्राम को सजाया और इस प्रोग्राम के लिए न जाने बहुत सारे नौजवानों ने बहुत सारे लोगों ने दुआएं की होंगी और बहुत सारे लोगों ने मेहनतें की होंगी कि हमारे महल्ले में हमारे इलाके में कुछ अल्लाह के नेक बंदे आ जाएं जिनसे हम दुनिया और आखिरत की बातें सुने न जाने कौन सी बात सुनकर मेरी और आपकी निजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारों, मैंने कुरान करीम की आयत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा और
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہیں جو پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو۔ اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑا ہو۔ مالدار کا ذکر نہیں آیا، حیثیت کا ذکر نہیں آیا، طاقتور کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو تقوی کے اعتبار سے چلتا ہو، اس کی زندگی نرالی زندگی ہو، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی قرآن کی مجلس ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تقاریر کر رہے تھے اور وہ الفاظ کہہ رہے تھے جو بڑی بڑی عمر میں نہیں سیکھتے، وہ الفاظ کہہ رہے تھے جو بڑی بڑی عمر میں نہیں آتے، جن کو 50 سال نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے، جن کو اللہ اللہ کرتے ہوئے ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ علم دین سیکھنا یا بچوں کو سکھانا، اسی کے لیے میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہو، قرآن کو پڑھتا ہو۔ میرے پیاروں، ہم اندازہ لگاؤ کہ ہمارے ذہنوں میں ان معصوم بچوں کی قدر کتنی ہے، عالم دین کی قدر کتنی ہے، ہمارے دلوں میں کتنا مقام ان کا ہے۔ اگر ایک عالم دین گزر رہا ہے تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمیں ان سے سلام کر لینا چاہیے۔ نہ جانے کون سا وقت ایسا ہو یہ ہم ان کے سامنے آ جائیں اور رات میں اٹھ کر ہم ان کے سامنے ہوں، تاکہ تہجد میں جب یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہوں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اللہ سے ان کا تعلق ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں ہم بھی ان کے یاد آ جائیں، تاکہ میری اور آپ کی مشکلات دور ہو جائیں، میری اور آپ کی زندگی کی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ آج ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسائل میں پھنسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہے، کہیں نہ کہیں الجھنوں میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اور وہ بھی عالم دین، جس کا مقام اللہ نے بڑا اونچا بنایا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اس کا مقام اونچا ہے، وہ سب سے اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو پڑھانے والے کا مقام ہوا، اور جو پڑھتے ہیں معصوم بچے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، وہ سمندر میں رہتے ہوئے ان معصوم بچوں کے لیے، ان کے استادوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، تو اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ بے زبان ہے، بول نہیں سکتی، بتا نہیں سکتی، لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے ان کا مقام کتنا اونچا بنایا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے مقام کا احترام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کو سینے سے لگائیں۔ یہی حافظ قرآن کی جماعت ہوگی جو القیامت کے دن بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، یہی علماء کی جماعت ہوگی، یہی اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص مجھ سے دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا، یا الہی یہ دنیا میں مجھے بڑا چاہتا تھا، اے اللہ میں قرآن پڑھاتا تھا، تیرا قرآن بچوں کو سکھاتا تھا، اسے اس لیے محبت تھی، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کو دین سکھاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم نافع سکھاتے ہیں۔ اللہ کہے گا بتا تو کیا چاہتا ہے، اللہ کہے گا بتا تو کیا چاہتا ہے، حافظ قرآن کہے گا اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ حافظ قرآن کا مقام کوئی میرے پیاروں، بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، علماء کی جماعت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایسا موقع ہے
جہاں علماء نے قربانیاں نہ دی ہو؟ ایسا کون سا موقع ہے جہاں علماء سامنے نہ آئے ہو؟ ہر جگہ علماء کی جماعت کھڑی ہوئی ہے، ہر جگہ یہ اللہ سے مانگتے ہوئے جب ضرورت پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے یہ اپنے مسلموں کو بھی چھوڑتے ہیں اور سروں پر کفن باندھ کر نکل جاتے ہیں۔ اگر دین کو ضرورت پڑتی ہے قرآن پڑھانے کی تو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو حدیث پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے مقام کو پہچانو، یہی کا مقام ہوگا۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھے گا، اور جب جنت میں داخل ہوگا تو میرے بھائیوں جنت کے تمام فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور تمام فرشتے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اللہ کہے گا فرشتوں آج تم سلام مت کرو۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ یہ تو بڑی اچھی آواز ہے، فرشتوں کی تو بڑی پیاری آواز ہے، ان کو سلام کرنے دو۔ اللہ یہ سلام کر رہے ہیں، کرنے دو۔ اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، آپ سلام نہیں کریں گے، آپ سلام کو پیدا کرنے والا 18,000 مخلوقات کو رزق دینے والا اللہ کو سلام کرے گا۔ حافظ قرآن کو دنیا والوں کو کہا ہو حافظ قرآن کا مقام دیکھو، جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا کہتا ہو کہ آج میں اپنے حافظ قرآن کو سلام خود کروں گا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں بڑی محنتیں کی ہیں، میرے قرآن کو رکھا ہے، اس نے راتوں کو اٹھ کر اپنے نیندوں کو قربان کیا ہے، میرے قرآن کو پڑھا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دنیا والے انہیں برا کہتے تھے لیکن یہ میرے قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، کبھی قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے، قرآن سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہیں دنیا کچھ بھی کہے، دنیا ذلیل کرے، دنیا رسوا کرے، دنیا انہیں نیچے دکھائے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کہے گا یہ میرے قرآن سے اتنا پیار کرتے تھے، آج انہیں سلام میں خود کروں گا۔ تو اللہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام حافظ قرآن کو ایک جگہ جمع کریں گے اور سارے حافظ قرآن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور سارے احسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے میرے حافظوں آ جاؤ، میرے پیچھے آ جاؤ۔ اللہ حافظ قرآن کو لے کر ایک طرف جائیں گے، پھر اللہ کہے گا میرے حافظوں ذرا نیچے جھانک کر دیکھو۔ جب حافظ قرآن نیچے جھانک کر دیکھیں گے تو فوراً پیچھے کو ہٹ جائیں گے۔ اللہ کہے گا میرے حافظوں کو پیچھے کو کیوں ہٹتے ہو؟ حافظ قرآن کہے اللہ اس گڈھے کے اندر یہ بہت گہرا گڈھا ہے، اس کے اندر تو کوئی جل رہا ہے، کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بے چین ہو رہا ہے۔ اللہ ان کا دیکھنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ان کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے، ان کا بے چین ہونا جہنم میں جلنا مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کہے گا میرے حافظوں یہاں آؤ، یہ دیکھو کہ اس گڈھے کے اندر کوئی تمہارا ملنے والا تو نہیں ہے، کوئی تمہارا چاہنے والا تو نہیں ہے۔ تو تمام کے تمام حافظ قرآن اس میں نیچے جھانک کر دیکھیں گے اور جب کہے اللہ اس میں تو فلاں آدمی ہے جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اللہ اس میں تو فلاں آدمی ہے جو دنیا میں مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اللہ یہ تو وہ ہے جو میرے پاس آتا تھا، اللہ یہ تو وہ ہے جو مجھ سے دعائیں کرواتا تھا، اللہ یہ تو وہ ہے جن کے پاس میں دعاؤں کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ تو وہ ہے جب میں پریشان ہوتا تھا انہیں کے قدموں میں جا کے کہتا تھا ایک حافظ صاحب میرے لیے دعا فرما دو، مولوی صاحب میرے لیے دعا فرما دو، میں بڑی مشکلات میں پھنس چکا ہوں، اے اللہ اس کو جہنم سے نکال دو۔ اللہ کہے گا اچھا یہ دنیا میں تجھے چاہتا تھا، نفرت کرنے والوں کو یہ مقام نہیں ملے گا، منافقوں کو یہ مقام نہیں ملے گا،
جو دلوں میں منافقت رکھتے ہیں، دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، دلوں میں حسد رکھتے ہیں، دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے منافقوں کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اللہ کہے گا حافظو جاؤ دیکھ لے کو چن چن کر نکال لو، اور میری عزت و جلال کی قسم ہے جب تک تم ایک ایک اپنے ملنے والوں کو اس جہنم سے نکالو گے اس وقت میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ یہ مقام یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن بھی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ پاور حافظ قرآن کو ہوگی، یہ طاقت حافظ قرآن کو ملے گی جو عالم بعمل ہوگا۔ جب اللہ سلام کو خود کرے گا اس کی سفارش بھی چلے گی۔ دنیا دار یہاں پیسے کے بل پر چھوٹ بلوا سکتا ہے، دنیا دار گالی گلوچ کر کے نیچے دکھا سکتا ہے، دنیا دار مال کے نشے میں برا کر سکتا ہے، دنیا دار تکبر کے نشے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، دنیا دار رسوا بھی کر سکتا ہے، دنیا دار پریشان بھی کر سکتا ہے، دنیا دار عزت سے بھی کھلواڑ کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حافظ قرآن کی جماعت سے محبت کریں، ان پڑھنے والوں سے محبت کریں جو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک پڑھتے ہیں۔ ہمیں ان عیبوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، ان کی پریشانیوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے دنیا میں کون ہے جو بالکل پاک صاف ہو؟ ایسا کون ہے جو دنیا میں گناہ نہ ہوتا ہو؟ ایسا کون ہے جو دنیا میں پاپی نہ ہو؟ ہاں کوئی زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی کم ہو سکتا ہے۔ شیطان بھی عبادت گزار بھی تھا، عاقل بھی تھا، اور شیطان عالم بھی تھا، لیکن شیطان میرے بھائیوں عاشق نہیں تھا۔ اس کا حال دیکھا کیا ہوا؟ دنیا میں ایسے لوگ بہت ہوں گے میرے جوانوں کہ جو بڑے بڑے دیندار اپنے آپ کو مانتے ہوں گے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دین کا سب سے بڑا سمجھدار کہتے ہوں گے، لیکن وہی اگر علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھنا اس کا مقام بھی وہ ہوگا۔ وہ دنیا میں دنیا والوں کو دیندار بنا کے دکھا سکتا ہے، بن کے دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو اللہ سے تڑپ تڑپ کر دعا کرتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جو ان سے دنیا میں پیار کرتا ہے، یہ ان کی اولاد کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ وہ جماعت ہے اگر پوری دنیا میں کوئی انسان پریشان ہو تو سب کے لیے ان کے دلوں میں رحم ہوتا ہے اور یہ کرتے ہیں الہی تو معاف فرما دے، اللہ اس سے کی پریشانی کو دور فرما دے، عیبوں کو تلاش نہیں کرتے، کسی کے اوپر محمد نہیں لگاتے۔ حالانکہ یہ دنیا کا نظام ہے، جب سے دنیا آباد ہوئی دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھایا ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی پلانیں کی ہے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں سے باخبر ہے۔ انسان جو گھروں میں بیٹھ کر پلاننگ کر رہا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، جو اندھیرے میں بیٹھ کر تیاری کر رہا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے، آج جو گھروں میں بیٹھ کر غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں اللہ
کائنات سے بھی باخبر ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ ہاں اگر وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی کچھ غلط تصور کرتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اور یہاں بیٹھ کر کچھ بنائے بناتا ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حالت میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی کچھ منافقوں نے تہمت لگائی، آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت جگر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق اس قدر پیار کرتے ہیں، جانتے ہو بیٹے سے تو ہر ایک آدمی پیار کرتا ہے، اور جس کے بیٹے نہ ہو تو اسے کیا پتا محبت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں، غزوہ بنو مستلق میں جاتے ہیں اور ساتھ کے قیام کرتے ہیں، ساتھ کے وہاں رکھتے ہیں، دشمن سے جنگ کرنی ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور دشمن سے لڑنے گئے ہیں، لیکن دشمن آپ سے ڈر کر بھاگ گیا، ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 دن کے بعد جب نبی علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے لگے، آپ کا قافلہ تیار ہو گیا، حضرت عائشہ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے 2 جھاڑیوں کے پیچھے جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہونے لگی، واپس آ گئی۔ واپس جب آئی تو خیال آیا کہ میرا ہار گم ہو گیا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ جانتے ہو ماں باپ کا دیا ہوا بچی کتنے پیار سے رکھتے ہیں، جانتے ہو بیٹیاں کتنی محبت کرتی ہیں۔ میرے پیاروں کو میرا خیال ہے تم بیٹیوں کے یہاں جاتے ہیں، اگر تم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بیٹا میں آ رہا ہوں تو اپنے ساس سے بھی کہتی ہے، اپنی دورانی سے بھی کہتی ہے، اور گھر میں سب سے کہتی ہے کہ میرا ابا آنے والا ہے، میرا بھائی آنے والا ہے۔ میرے پیاروں اتنا پیار کرتے ہیں۔ وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، آپ ہار لینے گئی، جس سے واپس وہاں سے لوٹ کر آئی تو وہ سارا قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں جب وہ قافلہ روانہ ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دم بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ یہاں قافلہ نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت ہے، اکیلی ہے، کہاں جاؤں گی؟ آخرکار پریشان ہو گئی، بڑی بے چین ہو گئی، اپنی چادر کو لیا، چاند کی چاندنی میں اپنی چادر کو بچھایا، کچھ اپنے اوپر اوڑھا، کچھ نیچے بچھایا اور وہیں لیٹ گئی۔ لیکن صفوان بن معطل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ کو قافلے سے 2 میل کی دوری پر رہنا ہے، تاکہ ہمارا اگر کوئی سامان رہ جائے تو آپ کو اٹھا کر لانا ہے اور ہمیں پیش کر دینا ہے۔ صفوان بن معطل اس سامان جب آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کوئی سامان پڑا ہوا ہے، قریب آتے ہیں، آ کر دیکھا کوئی انسان پڑا ہوا ہے، قریب آ کر کہا کہ آپ کون ہے؟ تو آواز آئی میں عائشہ ہوں۔ حضرت صفوان بن معطل نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا نوجوان صفوان بن معطل جیسا پاک انسان دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، ایسا پاک انسان، ایسا اللہ سے ڈرنے والا۔ حضرت صفوان بن معطل نے اپنی سواری کو حضرت عائشہ کے قریب کیا اور حضرت عائشہ اس سواری میں بیٹھ گئی، اس کچاوے میں بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ جیسے بیٹھے ہیں
حضرت صفوان بن معطل اونٹ کی نکیل پکڑ کر جانے لگے اور ساری رات پیدل چلے، ساری رات چلتے گئے اور مدینہ شریف سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ رکا ہوا ہے اور حضرت صفوان بن معطل نے اپنی سواری پر روکا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کا چالے سے اترتی ہے اور اترنے کے بعد میں اپنی سواری میں دیکھ جاتے ہیں، کسی نے آپ کو دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کی نظر پڑی، کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اس کے بعد میں حضرت عائشہ سوار ہو گئی اور مدینہ شریف چلے گئے، لیکن میرے بھائی کے 2 دن کے بعد میں حضرت عائشہ اپنی نوکرانی کے ساتھ قضاء حاجت میں لے جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسئلہ ظالم ہو جائے، مسئلہ ہلاک ہو جائے، مسئلہ برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کیا دعا دے رہی ہے؟ یہ تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو دعا کیوں دے رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں عائشہ آپ کتنے بھولے بھالے ہو، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں مدینے میں قیامت برپا ہو گئی ہے، آپ کے بارے میں لوگوں نے ایک غلط افواہ اڑا دی ہے، آپ کو بدنام کرنے کا بحران بچا ہوا ہے، آپ کو خبر نہیں ہے اس کرو کے بننے میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، میں اس کی ہلاکت کی دعا کرتی ہوں، میں اس کی بربادی کی دعا کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ آپ صفوان بن معطل نوجوان لڑکا ہے، آپ نوجوان ہے، رات میں آپ ان کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت عائشہ فوراً گھبرا گئی اور سوچنے لگی میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جب الزام لگتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، دل مایوس ہو جاتا ہے، پیروں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی واپس اپنے قدموں سے چلی آئی اور گھر میں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور یہ کہا، اللہ کے نبی کی نگاہ مبارک کو دیکھا، نبوت والی نگاہوں کو دیکھا، سمجھ گئی کوئی نہ کوئی بات ہے، اللہ کے نبی کو کسی نے کچھ بتا دیا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کے نبی کے پاس آئی اور یہ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ یہ کہنا تھا، حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی اور یہ کہا کہ کبھی مجھے اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں یوں نہیں کہا کہ جاؤ چلی جاؤ۔ اگر میں کہتی کہ میں اپنے ابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آج نہیں عائشہ 2 دن میں چلی جانا، 3 دن میں چلی جانا، ابھی کیا بات ہے، ایسی جلدی بھی کیا ہے۔ لیکن آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی دفعہ کہہ دیا کہ عائشہ جاؤ چلے جاؤ۔ ہم عائشہ سمجھ گئی کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کو ٹھیس پہنچی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی روتی اپنے گھر چلی گئی اور گھر میں تو ماتم بنا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ادھر دیکھا ان کی ماں حضرت زینب رو رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان میں بڑی پریشان ہوں، ابا جان میں بڑی پریشان ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جاتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں اور 40 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں کس طرح مدینے کی گلیوں میں جاؤں گا؟ اب کس طرح میں اپنا منہ دکھاؤں گا؟ کس طرح میں لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ عائشہ یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میرے ابا کے دل میں بھی کوئی بات آ گئی ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں نے عائشہ کو صاف کی، لوگوں نے تہمت لگائی تھی، لوگوں نے الزام لگایا تھا، لوگوں نے آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلح اٹھاتی ہے اور مسلح اٹھا کر اندر کمرے میں چلی گئی، اللہ سے فریاد کر رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی
قیامت برپا ہو گئی ہے، یہ میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے نبی کا مسئلہ ہے، ابو بکر صدیق کا مسئلہ ہے۔ یا رسول اللہ، یا اے اللہ، یہ کیا ہو چکا ہے؟ اللہ میری عزت کی راز رکھ لے، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما دے۔ حضرت اما عائشہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، 2 دن ہو چکے ہیں، 2 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کہ عائشہ کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عائشہ 2 دن ہو چکے ہیں، 2 دن سے نہ کھایا ہے، 2 دن سے نہ کچھ پیا ہے، اندر کمرے میں تڑپ رہی ہے، اندر کمرے میں رو رہی ہے، اندر کمرے میں بے چین ہے، اور 2 دن ہو گئے کچھ بھی نہیں کھایا، بس صرف رو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اندر چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بلفظ وہ نقل کیے ہیں اور وہ الفاظ نوٹ کیے ہیں، وہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے، یہ کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، محمد بھی تیرے لیے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، میں سفارش کروں گا، اللہ معاف کرے گا۔ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ سے فریاد کر دے۔ حضرت اما عائشہ سمجھ گئی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یقین ہے کہ عائشہ نے گناہ کیا ہے، اور رونے لگی، تڑپنے لگی، اور یوں کہا، اے اللہ آج میرے پاس، اے اللہ آج میرا وہ وقت ہے جو حضرت یوسف کے باپ نے روتے ہوئے تجھ سے کہا تھا، اے اللہ آج تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی الفاظ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے اور دعا کی، اے اللہ تو ہی میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، اللہ تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور ابھی یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو یقین کس نے دلا دیا کہ عائشہ نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق آئے اور یہ کہا، میری بیٹی عائشہ آج میں مدینے کے بازار میں گیا اور لوگوں نے میری طرف کو انگلیوں سے اشارے کیے اور یہ کہا، یہ وہی تو ابو بکر ہے جس کی بیٹی پر تہمت لگی ہے، یہی تو ابو بکر ہے جس میں تہمت لگی ہے، اسی کی تو بیٹی ہے۔ میرے بھائیوں، جب تہمت لگتی ہے، جب کسی کو بدنام کیا جاتا ہے، وہی جانتا ہے شرم کی وجہ سے وہ نکلنا بند کر دیتا ہے۔ وہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹی پورے مدینے میں قیامت برپا ہو گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر تمام صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے یہ کہا، اور صحابی بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اما عائشہ کے بارے میں اپنی رائے پیش کرو۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے الگ الگ رائے پیش کی۔ حضرت سلیمان فارسی نے بھی اپنی رائے پیش کی اور یہ کہا، یا رسول اللہ حضرت اما عائشہ کے قریبی کون ہے، اس سے تحقیق کی جائے، عائشہ کے بارے میں پوچھا جائے، عائشہ کیسی ہے، عائشہ کے بارے میں پتا چلے گا، جب یقین ہوگا تو پتا چلا کہ آپ کی نوکرانی جو آپ کے پاس رہتی ہے حضرت بریرہ ہے، اور ان سے تحقیق کرو۔ کائنات کے سرکار کے سامنے حضرت بریرہ کو بلایا گیا اور تحقیق کی، صحابہ موجود ہیں۔ حضرت بریرہ سے پوچھا، بریرہ یہ بتاؤ کہ عائشہ کے اندر کوئی کمی دیکھی ہے، کہ عائشہ کے اندر کوئی کمی پائی ہے؟ حضرت بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ایک کمی دیکھی ہے۔ حضرت اما عائشہ رات کو آٹا لے دیتی ہے اور اس کو رکھ دیتی ہے، رات کو بکری
روٹی آتی ہے اور اس کو کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یا رسول اللہ میں نے اماں عائشہ کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی، اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں پائی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، علی رائے بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ بتایا حضرت علی نے، یا رسول اللہ اگر عائشہ سے غلطی ہوئی ہے تو نکاح کے دل سے بھی ہو جائے گا۔ پھر باری آتی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عمر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جو نکاح آپ کا حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ نکاح آپ کا زمین پر میرے سامنے ہوا، یہ نکاح آسمان پر ہوا؟ حضرت جناب نبی کریم علیہ السلام نے کہا یہ تو میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر میرے دل کی آپ کی گرانی آپ نے کھول دی، اور صحیح بات تو یہ ہے، عمر نے کہا یا رسول اللہ قاضی یوسف رحمان صاحب ہمارے اچھا بس پروگرام نمبر ہے اور نام ابھی چلے جائیں گے، بات پوری کر رہا ہوں۔ بہرحال میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، ہمارے اکابرین ہے، دور کا سفر ہے، جانا ہے، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی تہمت لگائی۔ تو میرے بھائیوں، لیکن پھر قرآن کی آپ کی شان میں 18 آیتیں قرآن میں نازل ہوگی، اس لیے کہ جو آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی وہ چھوٹی ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یقیناً کسی کے اوپر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے اس کی مغفرت بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن ابی جس نے آپ کے اوپر تہمت لگائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کا جنازہ پڑھایا، اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یا رسول اللہ آپ نے نماز جنازہ کیوں پڑھا دی؟ آپ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اگر 70 مرتبہ میں نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہم انہیں جب بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ہمیشہ بچا کرو، تہمت مت لگایا کرو، کسی کی عزت سے کوئی لوٹ مت دیا کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا